بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقال في موضع: أولم نعمركم ما يتذكر لمن تذكر وجاءكم النذير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، برادران اسلام، ماہ شعبان جاری ہے، قریب الختم ہے، آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محترم اور مقدس مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان جملہ 12 مہینوں میں 4 مہینے نہایت محترم ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اہل ایمان کا مہینہ ہے۔ تو 4 محترم مہینوں میں رجب شامل ہے۔ ذی قعد، ذی الحج اور محرم کے علاوہ رجب ایک محترم مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسلامی سال، اسلامی تقویم، جس کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، محرم کے مہینے کے واقعات، تاریخی واقعات، متعدد واقعات، بے شمار اہم باتیں ماہ محرم میں وقوع پذیر ہوئی، اور قربانی کا مہینہ، جد و جہد و جان فشانی کا مہینہ، آخری جو
شہادت حسین کا واقعہ جو پیش آیا وہ بھی ماہ محرم میں ہے۔ ماہ محرم کی بہت سارے تاریخی واقعات جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو نکالے گئے وہ محرم کا مہینہ تھا۔ ان کی جو توبہ قبول ہوئی وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ساحل نجات پر پہنچی وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ گلے گلزار بن گئی وہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور بے شمار واقعات ایسے ہیں جو ماہ محرم میں اور بطور خاص یوم عاشورہ کو اس طرح حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ بھی ماہ محرم اور یوم عاشورہ کو ہوا۔ ہر مہینے کے حساب سے کچھ نہ کچھ تاریخی واقعات کتب تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں پڑھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ ان تاریخی واقعات اور قصوں سے مقصد بیان یہ ہوتا ہے کہ ان تاریخی واقعات کو نظر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور ان تاریخی واقعات کا کیا پیغام ہے اس سے درس لیں، اس سے سبق حاصل کریں۔ پتہ یہ چلا کہ ماہ محرم جد و جہد و جافشانی اور قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اس کا جو آخری سال کا جو آخری مہینہ ہے جو ذی الحج ہے وہ بھی ایک لمبی طویل کہانی ہے، طویل واقعات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ اور جو حج ہے اور حج کے بہت سارے ارکان ہیں، چاہے زمزم پر آب زمزم کا پینا ہو، بین الصفا والمروہ کا سعی کرنا ہو، کعبے کا طواف کرنا ہو، رمی جمرات ہو، حلق ہو، مینا میں جو قربانی ہوتی ہو وہ ہو، یہ سارے کے سارے واقعات پیغمبروں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت ہاجرہ ہو، یہ تمام کی تمام واقعات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ سے قرب اور اللہ سے تعلق کے سلسلے کو یہ واضح کرنے والے واقعات ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، ذی ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، رجب ہے۔ اور رجب کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب میں ایک رات جو ہم نے گزشتہ مہینے گزاری 20-22 دن پہلے شب معراج کے عنوان سے ہم نے عبادت کی، شب گزاری کی، ذکر اذکار اور تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ عام طور پر رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ یہ انسانوں کی زندگی میں اس لیے آتا ہے تاکہ ہر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، توبہ اللہ کرے، آوازاری کرے، تضرع اللہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روئے، گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرے، اپنے دین کو مضبوط کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جمعہ کا دن بھی اور جمعہ کا خطبہ بھی اور جمعہ کی نماز بھی وہ اہل ایمان کو یہی بات یاد دلانے کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہفتے بھر اور یہ ہفتے میں جو 7 دن ہوتے ہیں آپ اگر معاملات کو لے کر، کاروبار کو لے کر
اور دنیاوی مسائل کو لے کر اگر اللہ سے دور ہو گئے ہوں، مسجد سے دور ہو گئے ہوں، اللہ سے تعلق تمہارا کمزور ہو گیا ہے، ایمان میں کمزوری، اعمال میں پختگی نہ رہی ہو، اسی واسطے جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ خطبہ ہو، تقریریں ہو، واعظ و بیان ہو، نصیحتیں ہوں، سننا اور سنانے کا معاملہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف روبرو گر گرانے کا موقع ہو، اور ہفتے بھر کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، سرزد ہمارے سے جو برائیاں ہوئی ہوں، ان کی تلافی کی جائے، توبہ کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر انابت اللہ کا فریضہ انجام دیا جائے، یہاں تک کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، اور دوسری نماز سے لے کر تیسری نماز تک، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اگر کوئی نماز کا اہتمام کرتا ہے، خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے جو صغیر گناہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دو نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ ایک جمعہ اگر اہتمام کے ساتھ غسل کر کے، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کی طرف آیا، اذان اول سے پہلے ہی اپنے کاروبار کو، اپنے اعمال کو، اپنی حرکتوں کو اگر ترک کر دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ پر عمل کیا کہ جو ہی نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، تو یہ دوڑنے کا عمل بھی گویا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں اگر ہم نے اپنے کاروبار کو بند کیا، اپنی مشغولیات اور مصروفیات پر پابندی لگا دی اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اور یہ نورانی راتیں، یہ روحانی راتیں بڑے بوڑھوں کے نزدیک جو بڑی راتیں کہلاتی ہیں، بچوں کے نزدیک جاگنے کی رات کہلاتی ہے، حقیقت میں یہ معراج کی رات ہے، عروج و ترقی کی رات ہے، اپنے ایمان کے عروج کی، اپنے دین کے عروج کی، اپنے امت اور قوم کے عروج کی رات ہے۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، معراج کہتے ہیں عروج و ترقی کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلایا گیا، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا تک، اور سارے آسمانوں کی جو سیر کرائی گئی، بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کا فرمانا، آسمان اول پر کسی پیغمبر سے ملاقات کرنا، اسی طرح ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر کا آپ کو اہلا وسہلا مرحبا بقدومکم المیمون، آپ کا استقبال کرنا اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرانا، اور وہاں پر جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے ہم کلام ہونا، مناجات و سرگوشی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، یہ ساری کی ساری آیتیں واقع معراج کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر جو چیز عطا کی گئی ہے کہ آپ جائیے اور اپنی امت کو یہ تحفہ دیجیے، ہم نے اس تحفے کو دیکھا، سنا، سمجھا شب معراج میں، نورانی راتوں میں جن لوگوں نے راتوں کو جاگ کر شب معراج کے پیغام کو سمجھا، تو اس کو روحانی اور مقدس رات سمجھ کر ذکر اذکار اور تلاوت اور عبادت کے اہتمام میں وہ رات گزاری۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں نے جاگ کر یہ رات گزاری، جبکہ ان راتوں کے جاگنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ راتوں کو جاگا جائے، تہجد کو سویا جائے اور فجر کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس طرح کی رات گزاری ہے تو رات گزارنا تو ہوا، لیکن نورانی راتوں کا اہتمام کرنا نہیں ہوا۔ گزشتہ ہفتے شب برات ہم نے منائی ہے۔ برات کہتے ہیں جہنم سے چھٹکارے کو۔ ہم نے واعظ و بیان کرنے والوں سے، خطیبوں سے، واعظوں سے مسجد میں جمعہ کے دن بھی، پورے جمعہ میں بھی اور رات میں بھی یہ بیان سنا ہوگا کہ شب برات کہتے ہیں جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ بنی کلب کے جو بکریاں اور بکریوں کے جو بال ہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں اور خربوں کی تعداد میں اللہ تبارک تعالیٰ اس رات جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کی رات،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہم نے سنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رات کے آخری حصے میں دیکھا کہ وہ بستر پر نہیں ہے، باہر پتہ چلا کہ وہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ بہرحال پھر شب برات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اہم فیصلوں کا صادر ہونا کہ اس سال کون مرنے والے ہیں، اس سال کون پیدا ہونے والے ہیں، اور کس کا کیا رزق ہونے والے ہیں، اور اعمال پیش کیے جانے والی رات، اور صبح صادق سے پہلے سحر کے وقت وقت تہجد اللہ تبارک تعالیٰ کا آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہونا اور منادی کا ندا لگانا کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق طلبگار کہ میں اس کا رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارے کا طالب کہ میں اسے مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا دوں۔ یہ ہم نے شب برات کو بھی منایا، شب معراج کو بھی منایا۔ اب اگلی رات آنے والی ہے شب قدر۔ لائق قدر انسان وہی ہے کہ جو ان راتوں کی قدر کرے۔ بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ انسان کہ وہ زندگی میں شب معراج بھی پائے، شب برات بھی پائے، لیکن اپنی معافی اور تلافی نہ کرائے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شب معراج کا جو تحفہ فرش سے بلا کر عرش پر دیا گیا تاکہ فرش والے اس عرش کے تحفے کی قدر کرے، نمازوں کا اہتمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر جو تحفہ دیا گیا، پہلے سب سے پہلے 50 نمازوں کی شکل میں دیا گیا تھا۔ واپسی کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفے میں لائے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ 50 نمازیں لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہو گئی، کم کرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کم کراتے ہیں، 5 نمازیں کم کرتے 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 آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیے 5 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، ذرا کم کرائیے، کیونکہ میری امت پر 3 نمازیں فرض تھی، پھر بھی وہ صحیح اہتمام سے ادا نہیں کرتی تھی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت پر بھروسہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ان 5 نمازوں کو پابندی وقت کا اہتمام کرتے ہوئے خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان اور شرائط ساری باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے ان 5 نمازوں کو جو ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ظاہری بات ہے 5 نمازوں کی پابندی پر 50 نمازوں کا ثواب اگر ہے تو 5 نمازوں کے ترک کرنے پر 50 نمازوں کے چھوڑنے کا عذاب یقیناً ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، حج کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز کا ایسا اہتمام نہیں کرتے جیسا اس کا تقاضا ہے۔ اکثر و بیشتر محفل عقد میں نکاح کے موقع پر بہت سارے لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، عصر تا مغرب کے درمیان نکاح ہوتا ہے، نکاح ادا ہو جاتا ہے، دولہا اور دولہے کے بہت سارے رشتہ دار مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رشتہ دار اور دولہا وہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور وہاں پہ کھڑا ہے اور ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے اور تصویر کشی ہو رہی ہے اور فوٹو کا سیشن چل رہا ہے۔ یعنی نکاح کی جو سنت ہے وہ تو ادا ہو گیا، لیکن جو نماز مغرب ہے، جو فرض ہے، وہ قضا کر لیتے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ ان کو سنت اور فرض کے درمیان کیا شرعی حیثیت ہے اور کس کی کیا اہمیت ہے، اس چیز کا بھی انہیں علم نہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ سنت نکاح ادا اور نماز فرض قضا، جبکہ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کی ایک اہم کنجی ہے۔ نماز کا جتنا پابند رہے گا وہ اللہ سے اتنے اسی قدر محبت کرنے والا رہے گا۔ تمام مشکلات کا، تمام مصائب کا، تمام پریشانیوں کا اگر حل ہے تو وہ نماز میں۔ جیسا کہ شرع اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ روزہ کچھ لوگوں پر معافی ہے، زکوٰۃ بھی ہر کسی پر فرض نہیں، حج بھی صرف صاحب حیثیت ہی پر فرض ہے،
لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر، جوان پر، بوڑھی پر، خاتون پر، مرد پر فرض ہے، صحت مند پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے، حالت اقامت میں بھی فرض ہے، حالت سفر میں بھی فرض ہے، حالت امن میں بھی فرض ہے، حالت جنگ میں بھی فرض ہے، حالت اقامت میں پوری نماز پڑھی جائے گی، حالت سفر میں قصر کی جائے گی، کسی بھی حالت میں نماز معاف ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ اور بے نمازی جب مرتا ہے تو بھوک کی حالت میں مرتا ہے، پیاس کی حالت میں مرتا ہے، یا کسی تکلیف میں مرتا ہے۔ قبر میں جب لٹایا جاتا ہے بے نمازی تو اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھل جاتی ہیں۔ ایک شجاع اقرا سانپ اس کے قبر میں مسلط کر دیا جاتا ہے اور آگ اس کی قبر میں دہکا دی جاتی ہے۔ بے نمازی جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی چیز کی بات پوچھ ہوگی تو وہ نماز ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہم امر عندی الصلاۃ فمن ضیعها فولما سواها ضیاع، میرے نزدیک ہمارے دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز اگر کوئی ہے وہ ہے نماز۔ اگر کوئی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دیگر ارکان اسلام کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جنتیوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے اور جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ جنتی اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ قرآن سے شغف رکھنے والے اس آیت کو پڑھے، اس کا ترجمہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ جنتی جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہا جائے گا فرت مسرت سے ہاں مقرؤ کتابیہ، ہاں خوشی لو میرا یہ نامہ اعمال پڑھو، بہت کچھ خرم ہے گا۔ ان آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے میرے پاس وقت کم ہے، آپ قرآن پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دیکھیے کہ جو جنتی ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا خوشی کا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ جہنمیوں کو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کہے گا ہائے افسوس یہ نام اعمال ہی مجھے نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، میری موت نے ہی میرا کام تمام کر دیا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، دنیاوی زندگی میں مال و دولت میری کوئی کام کی چیز نہیں رہی۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت چلے گئی، میری بادشاہت ختم ہو گئی، میری چودراہٹ بھی کسی کام کی نہیں رہی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس وقت کہا جائے گا پکڑ لو اس کو، جکڑ لو اس کو اور جہنم رسید کر دو اس کو۔ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آپ کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تو سب سے پہلے جہنم میں جانے کا جو ریزن، جو کارن، جو سبب اور جو وجہ بیان کریں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم غرباء فقراء اور مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم ہر جھکنے والے کے ساتھ جھک جایا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ زبان سے نہ صحیح، ہمارے طرز زندگی سے، طرز عمل سے ہم آخرت کو جھٹلا دیتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت واقع ہو گئی۔ فلیس لہ یوم ہاہنا حمیم، یہاں پر ہمارا کوئی غمخوار غمگسار نظر نہیں آ رہا ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، ایسے جہنمیوں کو کھانا جو ملے گا خون اور پیپ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستو، رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے سماج کے، اپنے معاشرے کے نوجوانوں پر خاص طور پر، اور اس پرآسود و پرفتن دور میں جبکہ الہاد پرستی کا دور دورہ ہے، انکار رسالت ہے، انکار آخرت ہے، عیسائیت ہے، صبائیت ہے، بہائیت ہے، قادیانیت ہے، اشتراکیت ہے اور دشمنان اسلام ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے یہ نتوی سازی کر رہے ہیں۔ ہم کو اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط
محفوظ کرنا ہے، دین اسلام پر چلنا ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ سوچ کر کہ زندگی ہماری بہت مختصر ہے۔ میں نے دوسری جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر لمن تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے تھے ان باتوں سے جو نورانی راتوں کی شکل میں آئی ہے، جو نورانی مہینوں کی شکل میں آئی ہے، اور تمہاری طرف ہادی نبی اور پیغمبر آئے اور کتاب آسمانی آئی ہے، ان ساری باتوں سے تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ بہرحال تب آزاد کا قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ رمضان کی آمد قریب قریب ہے، ہم جو خوشحال ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، روحانی ذات ہیں اور اللہ کی طرف لو لگانے والے ہیں، اور ہمارا جن لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، وہ ماہ رمضان کی آمد پر اس کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان کی آمد کو ہمارے لیے باعث زحمت سمجھتے ہیں۔ تب آزاد کا قید رمضان بھاری ہے، تمہیں کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ کس قدر کی راتوں پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر کی راتوں پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہرحال اس مختصر سی پیغام میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان مہینوں کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نورانی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا اسے ذریعہ بنائے۔ ایک حدیث اور دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو راہ سے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت نبوی۔ اور قرآن نے صراحت کے ساتھ یہ کہا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی میرے کتاب ہدایت سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ومن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو کوئی میری کتاب ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا ایسا شخص نہ راہ سے بے راہ ہوگا، نہ گمراہ ہوگا، اور نہ ہی محروم القسمت ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ و رسول کی تابعداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مسجد جمیل بیگ میں جو سماجی اور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو سرگرمیاں ہوتی ہے، بیماروں کے لیے، بیماروں کے رشتہ داروں کے لیے، اور طالب علموں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور نت نئے جو پروگرام یہاں ہوتے ہیں اور جو سارے کے سارے فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک مخلص ٹیم ہے نوجوانوں کی جو بے لوث اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور ان سارے کاموں کے لیے اخراجات ہوتے ہیں اور بہت ہی لمبا چوڑا خرچ ہوتا ہے۔ آپ جیسے اہل خیر حضرات ہی کے زیر تعاون سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ سے قرب اور اللہ سے تعلق واضح کرنے والا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان اہل ایمان کا مہینہ۔ اور اکثر و بیشتر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے تو ماہ رجب کو اور ماہ شعبان کو باعث برکت بنا، اور ان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ تو ماہ رمضان تک پہنچانے کے لیے اور پہنچنے کے لیے قرب الہی، تضرع اللہ، توبہ اللہ، نیکیوں کا عام کرنا اور نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں ہمارے لیے خوب برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان تک صحیح سالم، صحت مند اور تندرست رکھ، تاکہ ہم ماہ رمضان میں انتہائی خوش و خضو کے ساتھ، انتہائی تیاری کے ساتھ سحری بھی کر سکے، افطار بھی کر سکے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکے، اور تراویح کا اہتمام بھی کر سکے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دامے درمے سکونے ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔